میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان کی تحریک، جس کو وہ حقیقی آزادی کی تحریک کا نام دے رہے ہیں، وہ گوگی بچاؤ، فرہا گوگی بچاؤ تحریک میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج عمران خان نے حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کیا اور دفاع کیا فرہا گوگی کا، اور ڈٹ کر کیا۔ شیخ رشید صاحب نے ایڈوانس میں اپنے قاتلوں کے نام بتا دیے ہیں، درخواست دے دی ہے تھانے پر، اور اس کے علاوہ آرمی چیف کو، ڈی جی ایم آئی کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، سب کو مداخلت کرنے کا کہہ دیا ہے، اور ادھر گورنر کا کی حق کو ہٹانے کے لیے، برطرف کرنے کے لیے ایک بار پھر سمری وزیر اعظم نے بھیج دی ہے۔ اب کیا ہوگا اس سمری کا، اس پر بات کریں گے۔ اور گرفتاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، آغاز ہو گیا ہوا ہے۔ حکومت نے تگڑا ہاتھ ڈالنے کا جو فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب پر، شیخ رشید پر، اور ایک میسج دینا تھا، وہ میسج دینا حکومت نے شروع کر دیا۔ یہاں مقصد خبر دینا ہے، یہاں اس کے اصولی اتفاق ہونا اس سے ضروری نہیں ہے کہ جی وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی میں اتفاق کر رہا ہوں، بالکل بھی نہیں کر رہا اتفاق۔ ابھی جب میں لائٹ کہہ رہا ہوں، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ پچھلے 2-2.5 گھنٹوں سے شادمان کا علاقہ ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، یہاں پر لاہور میں یہاں پر لائٹ نہیں ہے، بجلی کا ایک اندھیر مچا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہم نے اندھیروں سے نکال کر پاکستان کو روشنیوں میں لے کر آئے ہیں، تو اب دوبارہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، لیکن لائٹ ایک بہت بڑا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، ساری باتیں کروں، بہت زیادہ باتیں ہیں، محاذ آرائے کسی کیفیت ہے، خانہ جنگی خون ریزی کی کیفیت ہے۔ ایسے صورتحال میں ہمیں اپنے معصوم پرندوں کو نہیں بھلانا چاہیے۔ کل بھی میں نے میسج دیا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ گرمی شدید ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، ہم سائے میں بغیر ایئر کنڈیشن کے نہیں بیٹھ پاتے۔ اگر لائٹ نہ ہو، لائٹ نہیں ہوتی تبھی ایئر کنڈیشن نہیں چلتا، تو وہ پرندے جو دھوپ میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جو پانی کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر پیاسے مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہر شہری کا فرض ہے، ہر دیہاتی کا فرض ہے، ہر انسان کا فرض ہے کہ ان کے لیے پانی کا بندوبست کرے۔ لہٰذا اپنے صحن میں، اپنی چھت پر، اپنی منڈیر پر، اپنی جو جہاں پر گزر رہے ہیں گلیوں میں، درختوں کے تنوں پر، درختوں کی شاخوں میں برتن پانی کے بھر کر رکھیں، دانہ پرندوں کے لیے اس کا اہتمام کریں، تاکہ معصوم پرندے جن کی وجہ سے رونقیں ہوتی ہیں ہماری فضا میں، وہ پیاسے نہ مر جائیں۔ تو یہ میری خاص گزارش ہے سب سننے والوں کو اور پورے انسانیت کے لیے کہ پرندوں کا خاص خیال رکھیں، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، نہ ان کا شکار کریں اور نہ ان کو پیاسا مرنے دیں۔ اب محاذ آرائی کی طرف آتے ہیں، اور محاذ آرائی جو ہے وہ عمران خان صاحب شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس جو کی ہے، گو کہ آج کی پریس کانفرنس میں پھر عمران خان صاحب کی وہ پنجابی کا لفظ میں استعمال کیا تھا میں نے پچھلے ویلاگ میں کچھ دن پرسوں ترسوں، کہ عمران خان صاحب کی بوکی ڈگی ہوئی سی، بوکی۔ عمران خان صاحب ڈاؤن تھے، اگر عام الفاظ میں کہیں تو لو تھے بہت۔ عمران خان صاحب کی آواز بھری ہوئی تھی، آواز ایسی تھی کہ جیسے عمران خان صاحب نے یا بہت زیادہ چیخے ہوں، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا ہو، برف کھا لیتا ہے بندہ، ٹھنڈی چیزیں کھا لیتا ہے تو گلا بیٹھ جاتا ہے، یا پھر اگر ایسی کیفیت ہوتی ہے تب جب انسان بہت زیادہ بول رہا ہو، مسلسل بول رہا ہو، چیخ کر بول رہا ہو، یا پھر چیخ کر رونے والے کی آواز بھی ایسی ہوتی ہے۔ ظاہر عمران خان صاحب مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، مائنڈ گیم کے ماسٹر ہیں، لہٰذا وہ تو نہیں رو سکتے، لیکن بہرحال کچھ تھا آج کی پریس کانفرنس میں ایسا جس کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، عمران خان صاحب بذات خود سارے بہت زیادہ پریشان تھے، اور عمران خان صاحب کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا اس حکومت کے خلاف، لیکن یہ وائٹ پیپر جاری کرنے آئے تھے عمران خان صاحب، یا پھر عمران خان صاحب کچھ اور کرنے آئے تھے؟ عمران خان صاحب کی جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے، جس کا انہوں نے اعلان کر دیا وہ مئی سے، یہ اس کے لیے آئے تھے یا کچھ اور کرنے آئے تھے؟ فرہا گوگی کے متعلق عمران خان صاحب اتنے کنسرن کیوں تھے؟ ان کو اتنی تشویش کیوں تھی فرہا گوگی کے معاملے پر؟ کہا جاتا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے ان سے، تو اگر تعلق نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونے دیجئے۔ اگر فرہا بی بی نے کچھ نہیں کیا، فرہا گوگی نے، تو پھر وہ ملک سے باہر کیوں چلی گئی ہیں؟ پھر ان کی جتنی چیزیں آ رہی ہیں اس کا سورس آف انکم بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ایسٹس بیانڈ مین، جو مقدمات کیا ہوتے ہیں، یہ بنتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی اسی مقدمات میں تو آپ نے سارے لوگوں کو اندر رکھا 3-3.5 سال، اور آپ یہ کہتے رہے کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا جا کر، یہی کرتے رہے نا۔ آپ کے دور کے مقدمے تھے کہ نہیں تھے؟ جیلوں میں تو آپ نے رکھا، اور آپ نے کہا کہ جی ہماری حکومت میں پہلی بار تگڑے کا احتساب ہو رہا ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ تو فرہا گوگی بچاؤ تحریک، لیکن اس سے پہلے
اسی پر میں بات کر لیتا ہوں. شیخ رشید والا معاملہ جو ہے اس پر بھی میں آتا ہوں, اور حکومت نے جو تگڑا ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے یہ خبر پہلے آ چکی ہوئی تھی, اور میں آپ کو یہ 29 اپریل کو اپنے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوا تھا. 29 اپریل کا جو میرا درمیانہ ویلاگ تھا, 3 ویلاگ ہوتے ہیں نا, جو اپنا شام کا ویلاگ تھا میرا جو رات 9 بجے والا, اس میں میں گزارش کر چکا ہوا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جی اب نہیں, اب بہت ہو گیا. اب اصولی طور پر میں اس سے اختلاف کروں, اتفاق کروں, وہ ایک الگ معاملہ ہے, میں صرف خبر کی حد تک بات کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں چہرہ بدلا ہوا تھا, شکل بدلی ہوئی تھی, باتیں وہی تھی. یعنی یہ وہی پلندے تھے, وہی باتیں تھیں جو شہزاد اکبر 3.5 سال 3.25 سال آ کر ٹی وی ٹاک شوز پر, ٹی وی پر پریس کانفرنسوں میں 2 گھنٹے 1 گھنٹہ کرتے رہے. اتنے بڑے تھدے بنا کر لاتے تھے, بڑی بڑی فائلیں لاتے تھے, اور یہ شو کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ثبوت ہیں, یہ سارا ہم عدالتوں میں ثابت کر دیں گے. ہوا یہ کہ عدالتوں میں ثابت کیا کرنا تھا, جب عمران خان صاحب نے 3 سال گزرنے کے بعد عمران خان صاحب کو ہر عدالت سے یہاں تک کہ نیب کے اندر سے بھی عمران خان صاحب کو آتا تھا کہ جی یہ جو آپ بھیج رہے ہیں یہ تو ردی کے کاغذ ہیں, ان میں تو کوئی پکوڑے نہ بیچے, وہ کاغذ ہیں, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان بنیادوں پر ہم ان کو اندر بھی رکھیں اور پھر ہم ان کو سزائیں بھی دلوائیں. تو یہ عمران خان صاحب کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا, بستی ہوتی تھی جگہ جگہ پر جب بھی وہ بلاتے تھے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ اگر وہ چیئرمین نیب کو بلاتے تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی یہ جو آپ کے شہزاد اکبر صاحب چیزیں لا رہے ہیں, ہمیں دے رہے ہیں ٹی ٹی کے نام پر, باہر سے یہ آ گیا, باہر سے وہ آ گیا, ہم زیادہ سے زیادہ ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں, ان کو تفتیش کے لیے رکھ سکتے ہیں, ہم ان کو سزا نہیں دلوا سکتے. تو تفتیش کے لیے تو کتنا, ایک شہباز شریف صاحب تقریباً 1 سال رہے, حمزہ شہباز صاحب تقریباً 1.5-2 سال رہے, خورشید شاہ صاحب 1.25 سال رہے, آصف زرداری 6 ماہ رہے, فریال طالپور کئی ماہ جیل میں رہی, مریم نواز صاحبہ 5-6 ماہ جیل میں رہیں. تو کسی کو نہیں آپ نے بخشا. وہ جو پیپلز پارٹی والے سراج درانی وہ جیل میں رہے, پیپلز پارٹی والے جو ابھی وزیر بنے اطلاعات کے ہمارے دوست شرجیل انعام میمن صاحب, وہ تو یہ سارے لوگ جیلوں میں چیئرمین نیب عمران خان صاحب کو کہتے رہے کہ جی یہ آپ ہمیں زبردستی تو کہہ رہے ہیں ان کو جیلوں میں رکھیں, لیکن ثبوت خاص طور پر جو شہباز شریف کے اوپر جو ٹی ٹی او کا مقدمہ, یہ معاملات, ان میں ثبوت کہاں ہیں. مطلب آپ ایک بات کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے, مجھے اندر چاہیے, جیلوں میں چاہیے, تو ثبوت نہیں ہے. ان کو نیب کے پروسیکیوٹر, نیب کے افسران عمران خان صاحب کو پرسنلی جا کر, یا پی ٹی آئی کے وزراء کو پرسنلی جا کر یہ کہتے رہے, اور عمران خان صاحب کو ایک حد تک شہزاد اکبر صاحب عمران خان صاحب کو بناتے رہے, نہیں ثبوت ہیں, کر دیں گے, دوسرے ثبوت لاتا ہوں. تو وہ یہ سارا کچھ چلتا رہا, لیکن فائنلی یہ ہوا کہ شہزاد اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ یار تو مجھے ہر تھاں بے عزتی کرایا ہے, تو جا. شہزاد اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے نکال دیا کچھ ماہ پہلے, اور پھر شہزاد اکبر صاحب چلے گئے باہر. شہباز گل صاحب بھی چلے گئے, آج کی پریس کانفرنس میں نہیں تھے, وہ تو ٹویٹ کر کے چلے گئے کہ جی میں واپس آؤں گا. اب خیر دیکھتے ہیں, امریکہ سے آزادی لینے گئے ہیں وہ, اپنی عید منانے امریکہ میں گئے ہوئے, اور یہاں پر قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ سے آزادی, حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلے. تو وہ بھی اپنا نہیں تھے آج کی پریس کانفرنس میں. شہزاد اکبر صاحب بھی باہر گئے ہوئے ہیں. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کا وائٹ پیپر, اڈا پلاٹ کی تقریر تھی, اڈا پلاٹ کی تقریر 2016 میں جب پاناما آیا تھا. پاناما کے بعد عمران خان صاحب نے ایک تحریک شروع کی تھی نا, عدالت میں درخواست لے گئے تھے, عدالت نے درخواست کو فضول قرار دے کر فارغ کر دیا تھا. پھر عمران خان صاحب نے ایک تحریک اٹھائی تھی, اسی طرح جیسے اب اٹھا رہے ہیں. اس تحریک میں انہوں نے شہر جلسے کی, اور فائنلی انہوں نے لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی. اور اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ لے آئیں درخواست, ہم سن لیتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے درخواست سنی. ظاہر ہے معاملات پیچھے مینیج ہو گئے تھے, نواز شریف صاحب کو سزا دینے کے لیے, نواز شریف صاحب کو کھیل سے باہر کرنے کے لیے. تو جس طرح کی وہ انہوں نے اس وقت جو اڈا پلاٹ پر جلسہ کیا تھا, وہ جلسہ میں نے کور کیا تھا مکمل, اور اس جلسے میں 50 لاکھ تک لوگ اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ 50 لاکھ لوگ ہو چکے ہیں, اور ہر 1 منٹ کے بعد فیصل جاوید اناؤنس کرتے تھے. یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ مائنڈ اپلائی نہیں کر رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا بشمول عمران خان. فیصل جاوید ہر 1 منٹ کے بعد اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ ابھی جو ہماری گنتی چل رہی ہے, گیٹوں پر ہم نے جو میٹرز لگائے ہوئے ہیں, میٹل ڈیٹیکٹر وہ جو ہوتے ہیں, وہ واکنگ تھرو گیٹ جو ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہم نے میٹرز لگائے ہوئے ہیں, وہاں سے ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ہمارے 50,000 لوگ ہو گئے ہیں.
اس کے 1 منٹ کے بعد وہ 1 لاکھ ہو جاتے تھے، پھر ہر 1 منٹ کے بعد 1 لاکھ بڑھتا تھا، اور تقریباً 50 لاکھ تک وہ لے گئے تھے فیصل جاوید خان صاحب۔ رائیونڈ روڈ پر لوگوں کا اجتماع 50 لاکھ کا، اور ہر 1 منٹ کے بعد جب وہ اعلان کرتے تھے کہ 1 لاکھ لوگ مزید شامل ہو گئے ہیں جلسے میں، تو عمران خان صاحب سمیت سارے تالیاں بجا کر شور مچاتے تھے کہ واہ جی واہ، ہمارا بڑا جلسہ ہو گیا۔ 1 منٹ میں 1 لاکھ بندہ کیسے کوئی گن سکتا ہے؟ تو یہ عالم تھا۔ تو بہرحال تو وہ اس اڈا پلاٹ کے جلسے میں خان صاحب نے جو باتیں کی تھی وہی باتیں آج کی پریس کانفرنس میں کی، وہی پرانی باتیں، وہی اپنا ایون فیلڈ ریفرنس، وہی ان کے کرپشن کے کیسز، وہی جعلی اکاؤنٹس والی باتیں، ساری کوئی ایک چیز نہیں تھی۔ میں گھر بیٹھا ہوا تھا تو ٹی وی پر جب عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی تو میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو خود حکومت میں تھے 3 ساڑھے 3 سال، تو آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے اوپر مقدمات بنتے، خود بنا لیتے، خود کیوں نہیں کچھ کیا؟ سوال ہر بندہ یہی کر رہا ہے، پریس کانفرنس میں سوال نہیں ہوا۔ کمال ہے ویسے ہمارے صحافی دوست جو ہے نا، میں سن رہا تھا، پہلا سوال کیا عباس شبیر صاحب، ہمارے دوست ہیں، لاہور میں بھی کام کر کے گئے، جی آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ جی خان صاحب آپ لوگ، قوم تو آپ کی کال پر تیار بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے مئی کے آخر تک کی لانگ مارچ کے لیے تاریخ کیوں دی؟ اتنے سخت سوالات عمران خان صاحب سے، اتنے سخت سوالات عمران خان صاحب اس کا جواب دے گئے، کامیاب ہو گئے۔ یعنی کوئی سوال صحافیانہ تھا ہی نہیں پوری پریس کانفرنس میں، کوئی سوال نہیں تھا صحافیانہ۔ وہ ایک خاتون ہے، وہ کبھی صحافی نہیں رہی، پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ ہیں، پھر وہ ویلاگز وغیرہ کرتی ہیں، پھر ٹی وی پر بھی کہیں بیٹھ کر ٹاک شوز وغیرہ کرتی ہیں، ان کا بھی سوال تھا۔ تو مطلب ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا، ہر سوال عمران خان صاحب کی شان بڑھانے کے لیے کیا جا رہا تھا، ہر سوال۔ وہ بھائی صحافی پریس کانفرنس میں چاہے تعلق ہو، ہم بیٹ کرتے ہیں، ہمارے سب کے ساتھ تعلق ہے، میں نے مسلم لیگ نون کی بیٹ کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی بیٹ کی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی بیٹ کی ہوئی ہے، سب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جب سوال کرتے ہیں، جب رپورٹنگ کرتے ہیں حقائق کی بنیاد پر، میں پی ٹی آئی کا ناقد ہوں، لیکن میرے سامنے پی ٹی آئی کا اگر بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں بڑا جلسہ ہے۔ میرے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اگر دوستی ہے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو، سیاست اس طرح نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والوں سے اس طرح کے سخت سوالات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون والوں سے سخت سوالات کیے جاتے ہیں۔ یار یہ کس طرح کے لوگ آ گئے ہیں کہ صحافی بھی اپنے، جج بھی اپنے، فوج بھی اپنی، پارلیمنٹ بھی اپنی، سارا کچھ اپنا ہو، جو عمران خان صاحب کہے وہ سب اس پر آنکھیں بند کر کے اور کہیں کہ جی بالکل یہ ٹھیک ہے، یہی قانون ہے، یہی آئین ہے، یہی کچھ، وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہی کچھ ہوگا۔ تو خیر پریس کانفرنس میں جو سب سے جس کے لیے مجھے نظر آیا کہ پریس کانفرنس کی گئی ہے وہ تھا فرح خان اور فرح گوگی کا دفاع۔ عمران خان صاحب نے پہلے جو انہی صحافیوں سے کمروں میں ملاقات کی تھی بند کمرے میں، اس میں انہوں نے فرح گوگی کا دفاع کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی فرح گوگی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اور ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت پی ٹی آئی کی طرف سے جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے ابھی تک فرح گوگی کا دفاع کہیں سے نہیں آ رہا تھا نظر، اب شروع کر دیا گیا ہے دفاع، اب ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کھل کر ایک ایسی خاتون کا دفاع کیا ہے جس خاتون کا بقول عمران خان صاحب ہماری حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جو صرف بشریٰ بیگم کی ذاتی دوست تھی۔ تو ذاتی دوست تھی بشریٰ بیگم کی، تو ذاتی دوست تو بہت سے ہوتے ہیں، تو آپ ان کا دفاع پریس کانفرنس میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی پوری کی پوری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس کو اوور لیپ کیوں کروا رہے ہیں ایسے ایشو کو چھیڑ کر؟ آپ کہتے تھے کہ جی وہ فرح گوگی جانے اور حکومت جانے، کیونکہ وہ آپ بقول آپ کیونکہ وہ تو پرائیویٹ کام کرتی ہیں، بقول آپ کے وہ تو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتی ہیں، تو وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتی ہیں۔ اور کمال لاجک ہے خان صاحب کی، کہہ رہے ہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں پچھلے 3 سالوں میں ہر بندے کی جو پراپرٹیز ہیں وہ 3 گنا بڑھی ہیں، ہر بندے کے اساسے ہر بندہ جو 3 گنا زیادہ امیر ہوا ہے، اکیلی فرح گوگی نہیں ہوئی۔ کون سے ہوئے امیر بھائی؟ یہاں تو لوگ لٹ گئے، پٹ گئے، لوگوں کے تو کاروبار تہس نہس ہو گئے۔ میں نے سفر کیا ہوا ہے ایک اوبر چلانے والے، ایک چھوٹی گاڑی اوبر کی چلانے والے ایک بزرگ کے ساتھ، بزرگ تو نہیں مطلب تھے 55 60 کے تھے، ان کی فیکٹری تھی برتن بنانے کی، عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد بند ہو گئی، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، میں احتساب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، تو اس دن مجھے سمجھ آیا تھا کہ کیا ہے، لوگوں کو اتنا تنگ کیا گیا کہ لوگ کاروبار نہ کر سکے، پیسہ بند کر دیا گیا، شروع میں تو ریئل اسٹیٹ والوں کا کباڑہ ہو گیا۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب نے ڈٹ کے رج کے
فرح گوگی کا دفاع کیا، جس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تحریک جو چلائیں گے وہ فرح گوگی بچاؤ تحریک ہوگی، یا پھر وہ یا اللہ یا رسول فرح گوگی بے قصور، یہ نعرہ ہوگا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا، جس طرف عمران خان صاحب معاملات کو لے کر جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ، وہ کہتی ہیں توشہ خانہ میرے اوپر بنا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی بنا ہوا تھا، وہ بھائی ظاہر ہے ان کے اوپر بنا ہوا تھا، اس کا وہ دفاع کر رہے ہیں، اس کا وہ ان کے پاس ٹھیک یا غلط وہ عدالتوں میں سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جی آپ تو احتساب سے بالا تر ہو۔ دوسری بات، پہلی بات تو غلط تھا، توشہ خانہ سے آصف زرداری نے کچھ لیا، نواز شریف نے کچھ لیا، سستے داموں لیا، غلط کیا، ڈاکہ ہے، نہیں ڈالنا چاہیے تھا ڈاکہ، ان کو قانون ان کو اپنی پکڑ میں لے، بالکل لے۔ اور ان کی حکومت میں وہ توشہ خانہ کے مقدمات میں نواز شریف صاحب مفرور ہیں، آصف زرداری توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانتوں پر ہیں، ہوا ان کے اوپر مقدمات چلتے رہے۔ تو بھائی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے خرید کر اپنے پاس رکھا تھا جو ایک قانون جس کی اجازت دیتا ہے، وہ قانون بدل لینا چاہیے، بھائی کوئی نہیں خرید سکتا، بالکل بدل لینا چاہیے، اس کے ہم حق میں نہیں ہے کہ توشہ خانہ سے سستی چیزیں خرید کر جا کر گھروں میں سجائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان کا مقدمہ اور ہے، عمران خان کا مقدمہ یہ نہیں ہے، عمران خان کا مقدمہ توشہ خانہ کی کرپشن کا ہے، وہاں سستی چیزیں خریدنی، قانون کا فائدہ اٹھانا ہے، یہاں پر قانون کا فائدہ اٹھانا نہیں، یہاں مسئلہ کرپشن کا ہے۔ عمران خان صاحب نے 3 کروڑ کی توشہ خانہ سے چیزیں خرید کر 14 کروڑ کی مارکیٹ میں بیچی، نہیں فروخت کر سکتے، قانون میں نہیں ہے کہ فروخت نہیں کر سکتے، آپ نے فروخت کی ہیں، مقدمہ آپ کا یہ ہے، آپ کے اوپر یہ مقدمہ نہیں ہے کہ آپ نے توشہ خانہ سے چیزیں خریدی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، تو عمران خان صاحب، میں آپ کو بڑے عرصے سے گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو یہ امریکی سازش والی تھیوری ہے نا، وہ آہستہ 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 میلٹ ڈاؤن ہوگی، پگھلے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر لمبے عرصے تک لوگ یقین نہیں کر سکتے، لوگوں کو زیادہ دیر اس نعرے کے ذریعے پیچھے نہیں لگایا جا سکتا، جو ریوڑ ہوگا وہ پیچھے لگے گا، جن کے دماغ میں عقل ہوگی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا مدینہ منورہ میں، عمران خان صاحب اس کا دفاع اس طرح نہیں کر پا رہے کہ ٹھیک ہوا، وہ کہتے برا ہوا لیکن کیونکہ یہ چور ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو پھیلایا ہوا فتنہ یا فساد ہے، یہ فتنہ اور فساد ہے جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ ظاہر ہے اس کا عمران خان صاحب آگے چل کر دفاع نہیں کر سکتے، اور امریکی سازش کے بیانیے کو لمبا نہیں چلا سکتے۔ عمران خان صاحب نے امریکی سازش 27 اپریل کو بے نقاب کی تھی کہ یہ امریکی سازش ہو گئی ہے، 27 اپریل کو نا، 27 مارچ کو تو آج ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں، مطلب 1 مہینے سے کچھ دن زیادہ ہوئے، 4 دن زیادہ ہوئے ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب نے دوبارہ کرپشن کی پرانی کیسٹ ریپیٹ کرنا شروع کر دی ہے دوبارہ، کیونکہ وہ بیانیہ، جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بیانیہ زیادہ لمبا نہیں چل سکتا تھا، عمران خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے، لہٰذا اس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ذکر کریں گے اس کا ہلکا ہلکا، لیکن پوری تحریک اسی بیانیے پر اٹھائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب عمران خان کی تحریک میں توشہ خانہ بھی آ گیا، عمران خان کی تحریک میں فرح خان بھی آ گئیں، اور عمران خان کی تحریک میں پرانے کرپشن کے کیسز بھی آ گئے۔ اب یہ کہ جو کرپٹ لوگ آ گئے، اب یہ کہ انہوں نے FIA کو خرید لیا، اب یہ کہ انہوں نے نواز شریف کو واپس لانا ہے، جو کل میں نے بلکہ آج صبح والے میرے ولاگ میں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو اصل ڈر کیا ہے جس کا وہ اظہار انہوں نے کیا تھا۔ اب ایک چیز تو یہ تھی، دوسرا اب شیخ رشید صاحب کے بھتیجے گرفتار ہو گئے ہیں، راشد شفیع یہ وہ شخص ہیں جس دن یہ واقعہ ہو رہا تھا مسجد نبوی میں، تو اس دن یہ صاحب وہاں موجود تھے اور انہوں نے ویڈیو جاری کی۔ ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ریئیکشن کتنا آئے گا، یہ ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ کے دوران کسی کے خلاف نعرے لگا دیے اور لوگ جو ہیں اس کو شاباشی دیں گے۔ ان کو فرق سمجھ نہیں آیا، یہ اتنے ناہنجار ہیں یا اتنے دماغوں سے اور عقلوں سے خالی ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی میں اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں فرق ہی نہیں سمجھا، وہاں بھی جا کر وہی حرکت کر دی۔ تو ان کو خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے میں اس گرفتاری کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف ایک واقعے کی بات کروں کہ ان کی ویڈیو آ گئی، ادھر حکومت تیار بیٹھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو 29 کو خبر دے دی تھی کہ حکومت نے ان پر تگڑا ہاتھ ڈالنا ہے، حکومت اب ان کو اس طرح فری ہینڈ نہیں دے گی، کھلا کھیلنے کا موقع حکومت ان کو نہیں دے گی، حکومت ان پر ہاتھ ڈالے گی، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ اداروں سے بھی، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح کے ریمارکس آئے جھوٹے بیانیے کے، جب اداروں سے بھی اس طرح کی باتیں آنا شروع ہوں اور پھر حکومت کو بھی اس پہ شے ملتی ہے، اور حکومت کے اوپر جو اینٹی عمران خان سینٹیمنٹ ہے سوسائٹی کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار اس فتنے کو روک کیوں نہیں رہے، ٹویٹر پر ہر چیز بھری ہوئی ہے، تو حکومت کے اوپر ایک دباؤ آ رہا تھا، حکومت کو بہانا چاہیے،
حکومت کو مل گیا بہانہ، تو حکومت نے دوسری گرفتاری، پہلی ٹوکن گرفتاری انہوں نے کر لی تھی، وہ فہیم خان اور اس کی عطا اللہ خان کی عدالت سے ضمانتیں خارج ہو گئیں، وہ اندر چلے گئے۔ آج پریکٹیکلی پہلی گرفتاری ہے وہ، کیونکہ عدالت کے آرڈر پہ ہوئی ہے، پریکٹیکلی پہلی گرفتاری آج ہوئی ہے، وہ بھی شیخ رشید کے بھانجے کی ہوئی ہے، بھتیجے کی ہوئی ہے، سعودی عرب سے آ رہے تھے اور اسلام آباد سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ قتل کے منصوبے میں اس میں جو وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان میں شامل ہیں اپنا رانا ثناءاللہ ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، حمزہ ہیں، سلمان ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ 7 لوگوں کا انہوں نے نام دیا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ڈی جی ISI کو، آرمی چیف کو، DGMI کو، DGIB کو، FIA کو، سب کو بھیج دیا ہوا ہے کہ جی مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، لہٰذا اگر مجھے کچھ ہوا تو ان کے خلاف کارروائی ہو۔ شیخ رشید صاحب کا رائٹ ہے، ان کو کہیں سے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، ممکن ہے ان کو انفارمیشن ملی ہو، لیکن شیخ رشید صاحب اس طرح کی باتیں ہر دور میں کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب کو سیکورٹی نہ فراہم کی جائے، شیخ صاحب کو سیکورٹی فراہم کی جائے، اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر کے جیل میں بھی سیکورٹی ان کو دی جائے، کیونکہ جس طرح کے حالات انہوں نے بنا لیے ہیں اور جس طرح کے مقدمے بنے ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے تھے، وہ جو ملک بھر میں مقدمے بننا شروع ہو گئے، پرانا پیٹرن، میر شکیل کے خلاف بھی اسی طرح کے مقدمے بننا شروع ہو گئے تھے، نواز شریف صاحب نے 1-2 خطاب کر دیا تو یہ پورے ملک میں پتہ نہیں کہاں سے لوگ کھمبیوں کی طرح اٹھ کر آ گئے اور ان کا حب الوطنی جاگ گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمے کر لو، جو مقدمے بن گئے، میر شکیل کے خلاف مقدمے ہو گئے۔ اسی طرح اب یہ والا معاملہ ہے تو اس میں بھی توہین مذہب کے مقدمات نہیں بننے چاہیے یار۔ توہین مذہب کے معاملے کو عمران خان سیاست میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ بھی خیال کر لو یار، نہ کرو اس طرح کے مقدمات۔ اور مقدموں میں الفاظ کس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں، شہباز گل ولد نامعلوم، یہ بے عزتی کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے۔ یار سیاسی مخالفت کو اپنی جگہ رکھو نا بھائی، یہ کیا طریقہ ہے ولد نامعلوم، گالی دینی ہے کسی کو، گالی دے رہے ہیں یہ شہباز گل کو۔ بھائی شہباز گل کے سیاست کا جو انداز ہے مجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا، مجھے وہ کہیں سے بھی سیاسی آدمی نہیں لگتا، لیکن یار اتنی بڑا گند پھیلانا یہ کوئی حرکت ہے؟ نامعلوم 1 منٹ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے شہباز گل کے والد کا کیا نام ہے، اتنی مشہور یا بدنام شخصیت ہے شہباز گل۔ تو کوئی اننون بندہ ہوتا ہے، کوئی ایسی واردات کر کے چلا جائے، پھر یہ ہو کہ جی اس کا نام تو یہ تھا، پتہ نہیں ولدیت کیا ہے، تو بندہ وہاں نامعلوم لکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے مقدمات، اس طرح کے پرچے، اس طرح کی حرکتیں نہ کرنی چاہیے تو بہتر ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ گرفتاری ہو گئی ہے، اب شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے۔ اب وہ جو انتشار خون ریزی والا جو ہے نا وہ اسکرپٹ، اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کی طرف جایا جائے گا۔ حقیقت آج کی یہ ہے کہ شیخ صاحب کا بھتیجا جو MNA ہے وہ گرفتار ہوا تو کوئی 15-20 لوگوں نے کوئی 20-25 سیکنڈ کے لیے پروٹیسٹ کیا اور وہ چلے گئے، کوئی خاص ریزنمنٹ کہیں سے نہیں آئی۔ گرفتاری بنیادی طور پر جو کی گئی ہے، یہ جو میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی کہ عمران خان صاحب کو یا جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، افراتفری کی طرف ملک کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دیا جائے گا، میسج دیا جائے گا کہ بھائی آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، آپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے، آپ سیاست کریں، صاف ستھری سیاست کریں۔ وہ جو ثاقب نثار صاحب عمران خان کی طرف پیغام لے کر گئے تھے وہ بھی یہی تھا کہ صاف ستھری سیاست کرو، عوامی سیاست کرو، لوگوں کو نکالو، جو مرضی کرو، انتشار مت پھیلاؤ، یہ مت کرو کہ سسٹم کو نہیں چلنے دوں گا، اگر ایسا کرو گے تو پھر آپ کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ تو یہ گرفتاریاں، یہ FIR، یہ ایک اب تک عمران خان صاحب حکومت پر چڑھائی کر رہے تھے، اب واپس پریشر دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی ہے نا کہ عمران خان اور شیخ رشید اور دیگر بھی گرفتار ہوں گے۔ میں خبر دے رہا ہوں اور پہلے دے چکا ہوا ہوں، 29 اپریل کو دے چکا ہوا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی عمران خان صاحب نے لائن کراس کی تو ان کی گرفتاری بھی ہوگی۔ گرفتاری ان کی طے ہو چکی ہوئی ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ لائن کراس کریں۔ جیسے ہی لائن کراس کریں گے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آج عمران خان کی آواز بھی بیٹھی ہوئی تھی، بوکی بھی ڈگی ہوئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔